اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں یعنی امام زمانہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی بہت مماثلتیں. القابات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سار اللہ دونوں کے القاب میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. سار اللہ امام زمانہ کا لقب بھی ہے اور سار اللہ امام حسین علیہ السلام کا بھی. اور اسی طرح سے سار اللہ یعنی خون خدا. اب یہ اس کو مجازی معنوں میں کہا جاتا ہے، حقیقی ظاہر ہے کہ اس طور پہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا کا کوئی خون ہوا کرتا، لیکن بہرحال ان کے اس طرح سے القاب میں. اسی طرح سے الوتر الموتور جو اکیلے اور یک و تنہا کے معنوں میں الوتر الموتور، یہ امام زمانہ کا لقب بھی ہے اور یہی لقب امام حسین علیہ السلام کا بھی. اب طرید الشرید، یہ بہت سی روایت میں الشرید الطرید کر کے بھی، بے گھر بے وطن، یہ القابات امام زمانہ کے لیے بھی ہیں اور یہی القابات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہیں. اور یہ القابات خود امیر المومنین اور پانچویں امام نے امام زمانہ کو ان القابات سے یاد کیا. اللہم صل علی محمد. اور باقاعدہ کمال الدین میں اور مصباح الظاہر میں اور مفاتیح وغیرہ میں بھی زیارات میں امام زمانہ کے لیے یہ القابات استعمال ہوئے. اچھا، جو زمانہ رجت ہوگا اس میں بھی امام زمانہ کے انتقال یا شہادت کے بعد جو سب سے پہلے امام آئیں گے رجت میں، جو امام زمانہ کا غسل کفن اور دفن انجام دیں گے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام ہی ہوں گے. اور امام حسین اکیلے نہیں آئیں گے، 70 انبیاء کے ساتھ تشریف لائیں گے. اور امام زمانہ خون امام حسین کے انتقام کے لیے تشریف لائیں گے. یہ بھی آپ سننے میں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ روزانہ واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی کا انتقام کے لیے مجھ کو ظہور کرنا. اور یہ بھی ہے باقاعدہ الزام الناصب جو بہت مشہور کتاب ہے اس سلسلے میں، کہ امام نے خود اپنا تعارف بھی اس سلسلے میں یہی کروا ہے کہ انا الصمصام المنتقم. انتقام لینے کے حوالے سے خون امام حسین کا ان تمام مظالم کا انتقام لینا، یعنی ایک لحاظ سے امام حسین اور امام زمانہ ہر جگہ اس انداز سے ان کا آپس میں ساتھ. اور جو پانچویں امام نے جو بات بیان کی ہے روز عاشورہ کے حوالے سے ایک دوسرے سے جو تعزیت کی جاتی، تعزیت، اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں. اعظم اللہ اجورنا بمصابنا الحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی. یعنی اس کے الفاظ ہی ہیں، مصباح المتحجد میں بھی ہے اور مفاتیح میں بھی ہے کہ پروردگارہ امام حسین کی سوگواری کی برکت سے ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ فرما اور ہمیں اور آپ کو امام مہدی کے ہمراہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دے. یعنی جہاں پہ بھی اس قسم کے الفاظ آئے امام حسین اور امام زمانہ دونوں ساتھ ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت زہرا نے بھی حضرت محسن کی جب شہادت ہوئی تھی اپنے بیٹے امام مہدی کو یاد کیا تھا، اور خود امام حسین کی ولادت کے دن کی جو دعائیں ہیں اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک توقیع بھی ہے اور اس کے اندر بھی انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام ہی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے. اچھا، یہ بات بھی ہے کہ اب دیکھیے ولادت جو 15 شعبان کو امام زمانہ کے سلسلے میں جب آپ اس کی اعمال پڑھیں گی مفاتیح کے اندر تو اس دن بھی زیارت امام حسین پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. زیارت امام حسین کے لیے یا تو کوئی 15 شعبان کو ان کے روضے پر چلا جائے، یعنی ہے 15 شعبان کا دن ہے امام زمانہ کا، لیکن امام حسین کی زیارت کے لحاظ سے اس کے اندر تاکید آئی کہ جو کوئی بھی چاہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ 15 شعبان کو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے، یا اگر وہ وہاں نہیں جا سکتا تو کم سے کم دور سے ہی آپ کو یہ زیارت پڑھ لینا. اور روایات میں یہ بھی کہ 15 شعبان کو تمام ارواح انبیاء اور ملائکہ پروردگار سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے جائیں.
لہذا ان کی زیارت کے لیے جانے والا 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح سے مصافحہ کرتا ہے، اور ان میں وہ 5 اولو العزم پیغمبر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل۔ 15 شعبان ہے امام زمانہ کی ولادت کا دن، لیکن امام حسین کی زیارت کی اس قدر تاکید۔ اسی طرح سے جو شب قدر وہ خود امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس میں زیارت امام حسین پڑھنے کی انتہا سے زیادہ تاکید آئی۔ یہ کیا مماثلت ہے دونوں؟ یہ ہم آپ کی خدمت میں آج جو ہے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے جو دعائے ندبہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں بھی امام حسین ہی کو یاد کیا گیا ہے۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، این الحسن، این الحسین و این ابناء الحسین۔ اور جو زیارت ناہیہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اے میرے جد، میں صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں، اور اگر میرے اشک ختم ہو جائیں تو میں خون کے آنسو رہوں گا۔ تو اب دیکھیں بہت ان کا آپس میں ایسا تعلق۔ اور اسی طرح سے عید الفطر کے دن مفاتی کے اندر اگر آپ پڑھیں گی، دونوں ائمہ کی، امام حسین کی بھی اور امام زمانہ دونوں کی زیارت آئی۔ دونوں ائمہ میں جو مماثلتیں ہیں ان میں ایک ہے خود کوفہ، دونوں ائمہ کی مشترکہ منزل۔ یہ تو خیر مسجد کوفہ کی بہت پرانی ایک تصویر ہے، لیکن موجودہ جو مسجد کوفہ ہے، جو کہ امام حسین نے بھی مکے سے کوفے تک کا سفر کیا تھا، مکے سے کوفے کا قصد اور ارادہ کیا تھا، اور امام زمانہ علیہ السلام بھی مکے میں ظہور کے بعد کوفے ہی کی طرف کا رخ کریں گے اور اپنا دارالحکومت جو ہے کوفے کو بنائیں گے۔ اور اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کی جو خصوصیات میں اس میں باقاعدہ زیارت عاشورہ پڑھنا کی امام زمانہ خود بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ عاشورے کی بڑی اہمیت ہے امام زمانہ کے نزدیک، اور وہ محدث نورین سید رشتی کا واقعہ جو آپ مختلف کتابوں کے اندر پڑھتی بھی ہیں کہ 3 چیزیں امام زمانہ نے کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی۔ ایک تو نافلہ پڑھنا، خصوصاً نماز شب۔ امام نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر 3 دفعہ کہا نافلہ نافلہ نافلہ۔ تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جامعہ جامعہ جامعہ۔ نجم الثاقب میں محدث نوری نے اور خود مفاتی میں بھی جو زیارات وغیرہ دی گئی ہیں اس کے اندر یہ پورا جو ہے واقعہ وہ پیش بھی کیا۔ تو بہرحال ہے زیارت عاشورہ، لیکن امام زمانہ اس کی بڑی تاکید کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ملائکہ کی جو نصرت ہے کہ دونوں ائمہ کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ملائکہ نصرت کے لیے موجود ہوں گے، خود جیسے کہ امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ 4000 فرشتے نصرت امام حسین کے لیے آئے تھے زمین پر۔ جب آئے تو دیکھا کہ امام حسین شہید ہو گئے، پھر وہ واپس نہیں گئے اور غبار آلود حالت میں قبر مبارک کے نزدیک ہی انہوں نے قیام کر لیا۔ اور جب امام زمانہ علیہ السلام قیام کریں گے تو ان کے انصار میں یہ ملائکہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ زمین سے واپس نہیں گئے، بلکہ یہ شامل ہو جائیں گے امام زمانہ کی نصرت کرنے والوں میں۔ اور ان کا شعار اور نعرہ بھی وہی لستارات الحسین، انہیں امام حسین کا انتقام لینا، ان کا بھی یہی نعرہ۔ اچھا، دونوں ائمہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیات ہیں، دونوں کی مصیبتیں بہت عظیم۔ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے تو باقاعدہ جملہ بھی یہی آیا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ واقعی جو عاشورے کے دن جو مصائب امام حسین علیہ السلام پر پڑے، اس دن سے زیادہ کوئی دن اس دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور خود امام زمانہ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ میں کائنات کا مظلوم ترین شخص ہوں، جس پہ ہم پچھلی دفعہ جو امام زمانہ کی پچھلے سالوں میں گفتگو ہوئی ہے اس میں پورا واقعہ بھی نقل کیا تھا جب امام نے یہ جملہ کہا تھا۔ اچھا، خود امام زمانہ مصائب امام حسین پڑھنے کے بعد اپنی تعجیل فرج کی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، باقاعدہ تاکید کرتے ہیں۔ صاحب مکیال المکارم شیخ
آیت اللہ سید تقی موسوی اصفہانی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ایک صالح دوست نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا تھا، جس میں امام نے تاکید کی تھی کہ میرے مظلوم جد کے مصائب پڑھ کر میرے لیے تعجیل فرج کی دعا کیا کرو۔ اچھا، دونوں ائمہ کا اگر آپ ہدف اور مقصد دیکھیں تو احیاء دین، امام حسین نے بھی آ کر دین کو زندہ کیا، خود فرما گئے تھے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں اور اپنے بابا اور اپنے جد پیغمبر اسلام کی سیرت پر چلوں۔ یہ ان کا بھی ہدف اور مقصد تھا، اور یہی مقصد امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہے کہ خود پیغمبر یہ بات ان کے لیے فرما گئے کہ لِيُصْلِحَ الْأُمَّةَ بَعْدَ فَسَادِهِ، یعنی وہ اس وقت جب فساد اس حد تک پھیل جائے گا، اس وقت امت کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ ظہور کریں گے، یعنی جس وقت انحرافات اپنے عروج پر ہوں گے۔ تو دونوں ائمہ کا مقصد احیاء دین۔ اچھا، دونوں ائمہ ہی کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ لوگ ان کے ہمرکاب ہو کر شہادت اور کامیابی حاصل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ امام حسین اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے، جیسے بھی آگے چل کر اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ اور یہی دعا امام زمانہ کے لیے، ان کے ہمرکاب ہونے کے لیے تمام لوگ مانگتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جذب اور تسخیر قلوب، یہ دونوں ائمہ کی خصوصیات میں سے، دونوں ائمہ کا بہت فوق العادہ قسم کا جذب ہے اور تسخیر قلوب۔ امام حسین کی محبت، ہر وقت ان کی یاد، ہر وقت ان کا تذکرہ، کبھی انسان اس سے سیر نہیں ہوتا۔ تلاوت قرآن کی طرح سے امام حسین کے فضائل و مصائب ہیں کہ جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا، اس طرح تلاوت قرآن سے سیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہی جذب اور یہی تسخیر قلوب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی، صاحبان ایمان ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ خود امام زمانہ روز عاشورہ ایک روایت کے مطابق اس دن ظہور فرمائیں گے جس دن عاشورے کا روز ہوگا، یعنی ہر مقام اور ہر جگہ پر امام زمانہ کا امام حسین کے ساتھ ایک اتصال۔ اچھا، اور ہم مواصلاتیں اگر دیکھیں تو حقیقی انصار دونوں ائمہ کے انتہائی کم رہے۔ امام حسین کے مشہور قول کے مطابق 72 ان کے انصار کی تعداد تھی، بہت چنیدہ قسم کے جو اشخاص تھے ان کے نصرت کے لیے۔ اور یہی بات امام زمانہ کے لیے بھی ہے کہ حقیقی اور جو بڑے، جن کو جرنیلز کہا جائے، جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ پوری دنیا کو 313 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ان میں ہر جگہ کے لیے ایک اپنا نمائندہ مقرر کریں گے، جن کی تعداد جب بھی 313 کہی جاتی ہے۔ یعنی دونوں ائمہ کی اصحاب جو تھے، ان کی جو حقیقی اصحاب اور انصار تھے، ان کی تعداد بہت کم، اور یہی وجہ کہ خود امیر المومنین یہ بات بیان فرماتے ہیں امام زمانہ کے بلند مرتبہ اصحاب کی قلیل تعداد کے متعلق کہ میرے باپ اس چھوٹی سی جماعت پر فدا ہوں جو زمین میں نامعلوم، بہت کم افراد ہیں۔ اچھا، ایک اور جو مواصلت کہ دونوں ائمہ کے مشن اور ہدف پہ قوم نے توجہ نہیں دی۔ آج تک کسی نے نہ جانا کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی، بس ایک مبہم سا جملہ لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے، اسلام کے لیے قربانی دی تھی، بہت ویگ قسم کا جملہ ہے۔ یہی نا کہ اسلام بچ جائے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اس وجہ سے قربانی دی تھی۔ ایسے اسلام کے لیے تو قربانی نہیں دی تھی نا کہ جو معطل اور بیکار پڑا رہے۔ نہ عزاداروں نے کوئی توجہ دی، اور نہ ہی زیادہ تر ذاکرین نے کوئی توجہ دی، نہ وہ کبھی ہدف اور مقصد امام حسین پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، معدود چند علماء حقہ کے کہ جنہوں نے واقعی سلسلے میں حق ادا کیے، لیکن زیادہ تر ہم کو سننے میں نہیں آتا۔ یہی معاملہ امام زمانہ کے ساتھ بھی۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو آ کر گناہوں سے پاک کر دیں گے، عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، مگر خود اپنی زندگیوں میں صاحبان ایمان گناہوں کو ختم کرنے پر تیار نہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر آپ انفرادی طور پر بھی خود کو گناہوں سے پاک کر لیں تو آپ کے لیے انفرادی طور پر بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے، آپ کے لیے امام ظاہر ہو سکتے ہیں، آپ کی ملاقات ان سے ہو سکتی، امام کے رخ زیبا سے پردہ آپ کے لیے اٹھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ دونوں ائمہ کے مشن اور مقصد پر قوم نے توجہ نہیں دی۔ اچھا، اگر دیکھیں
تو دونوں ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ دونوں ائمہ کو خطوط تحریر کر کر کے بلائے جانے کی باتیں کی گئی. خود امام حسین کے لیے کوفے کے لوگوں نے کتنے خطوط لکھے, زبانی نصرت کے کتنے دعوے کی, اس کو بھی میرے پاس پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں کہ اہل کوفہ کے نام جو ہے ان لوگوں اہل کوفہ نے امام کے نام کیا خط لکھا تھا, امام نے کیا جواب دیا تھا. لیکن زبانی نصرت کے دعوے کیے, امام کو بلایا مگر ان کا ساتھ نہیں دیا. یہی طریقہ امام زمانہ کے ساتھ بھی. آج بھی لوگ ان کو خطوط تحریر کرتے ہیں, ان کو عریضے تحریر کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, لیکن تیاری کوئی بھی نہیں کرتے. زبانی نصرت کے دعوے ہم سب کے پاس ہیں, لیکن ہم اس کے مطابق کام نہیں کرتے. بلا تو رہے ہیں ان کو, لیکن کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ تو تیاری نہیں ان کے ظہور کے لیے, بس ہم نے زبانی طور پر کچھ زیارات کے جملے سیکھ لیے ہیں. امام زمانہ کا نام آ جائے تو جھک جاتے ہیں, نام آ جائے تو مثلا درود پڑھ دیا جاتا ہے ان کے لیے, لیکن ہم ان کے اس فرامین کے مطابق عمل نہیں کرتے. انصار طلبی دونوں ائمہ کی سیرت میں سے. امام حسین کی صدائے استغاثہ, حل من ناصر ینصرنا, کتنا آپ سنتی. امام حسین کی جو صدائے استغاثہ تھی, انصار طلبی امام حسین کو بھی چاہیے تھا. اچھا, یہ اس وقت کہا تھا جب سب کے سب لوگ شہید ہو چکے تھے, اس وقت کی بات تھی. اس کا مطلب ہے کہ بات خود امام حسین بھی مستقبل کے حوالے سے کر رہے تھے. اور یہی انصار طلبی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی, کہ جب ظہور کریں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر اس موقع پر انصار طلبی کریں, اس موقع پر اپنے انصاروں کو طلب کریں. تو اور جب تک حقیقی انصار تیار نہ ہو جائیں, جب تک امام کا ظہور بھی نہیں ہوگا, اتنے افراد کا تیار ہونا بھی ضروری ہے. اچھا, دونوں ائمہ کے خصوصیات میں سے کہ ان کے انصار مختلف علاقوں سے اور پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے آ کر جمع ہوئے. زہیر ابن قین کس طرح سے باقاعدہ, جس طرح کی روایات ہیں کہ امام نے کس طریقے سے ان کو کوشش کر کے زہیر ابن قین کو, وہ پوری ایک الگ روایات ہے جس کا بھی بیان کرنے کا ٹائم نہیں, کہ کیسے زہیر کو اپنے پاس بلایا, کیسے وہ خیمے سے دور خیمہ لگا کر رہتے تھے, لیکن امام نے کس طرح سے ایک روایت کے مطابق حضرت علی اکبر کو بھیجا تھا زہیر ابن قین کے پاس پیغام دے کر. اسی طرح حبیب ابن مظاہر کو کتنی دور سے خط لکھ کر بلایا گیا تھا, حتیٰ کہ دوسرے مذاہب تک کے لوگوں کو طلب کیا تھا. وہاب کلبی تو جو کہ عیسائی تھا اور بعد میں شیعہ ہو گیا تھا, اور کس طرح سے امام کے ہم رکاب ہو کر اس نے شہادت جو ہے حاصل کی. اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا بھی, کہ پوری دنیا سے اکنان عالم سے لوگوں کو امام مختلف علاقوں سے جمع کریں. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خود ائمہ کے انصار کے اندر یہ دونوں ائمہ جو تھے ان کے انصار میں بھی صفات کے اعتبار سے حیرت انگیز مشابہت. دونوں کے اصحاب معرفت میں, محبت میں, اطاعت میں, وفا شعاری میں, عبادت میں, صداقت میں, اخلاص میں, شجاعت میں, گویا ہر صفت نیک اپنے کمال عروج پر ہو. اور تمام انصار مہدی یہ بھی خصوصیت میں سے ہے کہ وہ مکتب عاشورہ ہے ہی کے پرورش یافتگان میں سے ہوں. تربیت ان کی بالکل عاشورہ کے مجاہدین کے سٹائل پر ہے. دونوں ائمہ کے انصار کو دیکھیں, استقامت دونوں ائمہ کے انصار کی بنیادی خصوصیات میں سے. امام حسین نے جب تیسری مرتبہ چراغ گل کیے تھے تو کئی دفعہ چراغ گل کرنے کا واقعہ 3 دفعہ کم سے کم پیش آیا, اور آخری دفعہ جب گل کیا مقصد یہی تھا کہ جتنے ناخالص افراد ہیں وہ اس میں سے نکل جائیں. کوئی ناخالص افراد میں سے امام حسین کی نصرت نہیں کر سکتا تھا. اور اس کے بعد جو بچے وہ استقامت کے پہاڑ. یہی استقامت اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے فولاد کی طرح سے. روایات کے اندر یہ بات بیان کی گئی, فولاد کی طرح کی استقامت ہوگی. یہ نہیں کہ ہماری طرح سے ذرا سے ہمارے معمولات زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جائے تو ہمارا ایمان بھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, ہوا کے جھونکے کی طرح سے. جس طرح ایک معمولی سا کوئی پودا جو ہے ہوا کے جھونکوں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے, ایسا ہمارا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے. تو استقامت دونوں ائمہ کے انصار کے اندر خواتین کی شمولیت. دونوں اصحاب امام حسین کے قیام میں بھی عورتیں شانہ بشانہ ساتھ رہیں. ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد. حضرت ام کلثوم, اس کے علاوہ ازواج امام حسین علیہ السلام
اور زہیر کی بیوی دلہم، جس نے حضرت زہیر ابن قین کو باقاعدہ آمادہ کیا تھا اور کہا کہ تم شش و پوائنٹ میں پڑھ رہے ہو، امام حسین نے تم کو طلب کیا ہے اور تم جو ہے تذبذب کا شکار ہو، اور ایک غیرت دلائی تھی، اپنی زبان کو استعمال کیا تھا دلہم نے، دال لام ہے میم، دلہم نام تھا ان کا. اچھا، اور یہ بھی بات علماء نے کہی ہے کہ اتنا بڑا رول تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں جب آواز دے کے شہدائے کربلا کو بلایا جائے گا، اور ہمیں نہیں پتا کہ زہیر ابن قین سے پہلے کیا ان کی بیوی کو آواز دی جائے گی اور زہیر کو آواز دی جائے گی پہلے. بہت بڑا رول تھا زہیر ابن قین کا امام زمانہ کی نصرت کے فریضے کو ادا کرنے میں ان کی زوجہ کا. تو بہرحال اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کم سے کم تعداد بھی خواتین کی 50 کے قریب بیان کی گئی. اور جو عالی مرتبہ خواتین ہیں جن کے متعلق پچھلی ہمارے جو سالوں میں گفتگو ہو چکی ہے، جس میں خواتین کے رول پر ہم نے امام زمانہ کی کیا خصوصیات تھیں، حبابہ والویہ کا تذکرہ آیا تھا، سیانہ ماشطہ کا تذکرہ آیا تھا، ام ایمن کا آیا تھا، برکہ کا آیا تھا، اور نصیبہ کا، ام خالد جہنیہ کا، ام خالد احمسیہ کا، قنوہ کا، بطیرہ کا، زبیدہ خاتون کا، کتنی ساری خواتین کا تذکرہ پچھلے سالوں میں ہم کر چکے ہیں جو امام زمانہ کی ہم رکاب ہوں گی. کن خصوصیات کی بنا پر انہوں نے اس مقام اور مرتبے کو حاصل کیا، یہ بھی آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان ہو چکا. تو لگتا یہ ہے، علماء بھی بات بیان فرماتے ہیں اور آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بھی فرماتے ہیں، لگتا ہے کہ آج کل امام زمانہ علیہ السلام کی خواتین پر عنایات کافی زیادہ ہے. خاص طور پر خواتین علم دین کی طرف راغب ہونا، ان کا بچیوں کے مدارس کتنے زیادہ جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. لڑکے البتہ ہمیں پھر بھی علم دین حاصل کرنے میں غائب نظر آ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ و نظر شاید ہی 2-4 اس طرح کے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس وغیرہ سے نظر آ جاتے ہیں. البتہ مرد حضرات کافی سلسلے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن خواتین اگر آپ دیکھیں خود ایران کے اندر مثلا حضرت علی اصغر کے علیہ السلام کے حوالے سے ایک دن منایا جاتا ہے جس میں تمام ایران کی خواتین جو ہے خصوصیت سے اپنے شیرخوار بچوں کو لے کر آتی. تو کیونکہ انہی تربیت یافتہ جو مائیں ہیں، ان کی گودوں میں اس طرح کے بچے جو ہے پروان چڑھتے ہیں، جو کہ بعد میں چل کر امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے، ان کی نصرت کرنے والوں میں سے شامل ہوں گے. تو خواتین دین کے شعبوں میں بھی کافی آگے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین اور امام زمانہ علیہ السلام کی عنایت خصوصی کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں. خواتین کی بڑی اس لحاظ سے جب عنایات امام اتنی ان کے شامل حال ہیں، تب خواتین کو بھی اپنے رویوں کے اندر بہت تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، خود انتظار دونوں ائمہ کی سیرت کی خصوصیات میں سے رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بار بار کربلا کا اور امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے تھے. تمام اصحاب باصفہ بھی اس عظیم دھڑک دل کے ساتھ، اس عظیم دن کے لیے ایک بہت ہی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، غم و اندوہ کے ساتھ منتظر تھے کہ ایک ایسا دن آنے والا. ام سلمہ کو بھی پیغمبر اسلام و خاک کربلا شیشی میں دے کر گئے تھے، وہ انتظار کر رہی تھی. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تخلیق بھی آپ کو پتہ ہے کہ کربلا ہی کے لیے ہوئی تھی. ان کا نام آئے تو درود بھیجیے محمد علیہ. خود حضرت ابو الفضل العباس شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ میری پیدائش کا مقصد یہ، میں اسی دن کے لیے پیدا ہوا ہوں. اور یہی انتظار امام زمانہ کے لیے بھی، ان کے تمام چاہنے والے، ان کے تمام نصرت کرنے والے ان کا شدت اور بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اچھا، دونوں ائمہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں دونوں ائمہ کا کوئی بھی انکاری نہیں، ان کی عظمت کے تمام لوگ قائل ہیں. ہر قوم اور ہر ملت امام حسین کی مثلا عظمت کے گیت گاتی اور دل سے ان کی عظمت کے قائل ہیں. ہر قوم، ہر مذہب، حتیٰ کہ انڈیا میں بہت سارے تعزیے ہندو حضرات جو ہے وہ بھی نکالتے ہیں امام حسین کے لیے. ماتم تک جو ہے وہ کرنے کی ان کی اطلاعات ہیں کہ وہ لوگ غم مناتے ہیں اور ماتم تک جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہر قوم اور ہر مذہب بھی یہ مانتا ہے کہ ایک مصلح غیبی آئے گا. تو اس لحاظ سے دونوں ائمہ کے حوالے سے ہر قوم اور ہر مذہب کا شخص ان کو مانتا.
اور دونوں ائمہ کے متعلق یہ بات کہی جاتی کہ دونوں ائمہ حضرت زہرا کی اولاد میں سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دونوں بیٹے، ایک بیٹا تو دشت کربلا میں گم ہو گیا اور دوسرا یوسف زہرا ابھی تک پردہ غیبت میں. اور خود حضرت محسن کی شہادت کے وقت خود حضرت زہرا نے امام زمانہ علیہ السلام ہی کو پکارا تھا. معلوم تھا کہ میرے اس بیٹے کا انتقام بھی امام زمانہ علیہ السلام ہی نے لینا. اچھا دیکھیے، کبھی کبھار ایک کوئی واقعہ کبھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کبھی اور برآمد ہوتا ہے. جرم کبھی ہوتا ہے، سزا کبھی بہت بعد میں جا کر ملتی. یعنی کچھ واقعات کے علل و اسباب ہوا کرتے ہیں. جب ہی کہا جاتا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام یہ قربان غدیر. امام حسین، ایک جملہ ہے کہ امام حسین عاشورہ میں نہیں بلکہ غدیر کے دن ہی شہید ہو گئے تھے. یہ وہی دشمنی غدیر کی نکالی گئی تھی عاشورے کے دن غدیر کی. اور البتہ یہ کہا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ولایت کے دفاع کی جو پہلی قربانی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے دی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دفاع امیر المومنین ہی کے نتیجے میں تو محسن شہید ہوئے تھے اور خود پھر اسی میں اپنی شہادت بھی ان کی واقع ہوئی تھی اور دفاع ولایت ہی کے لیے دربار خلافت میں گئی تھی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.